ایک وہ وقت تھا پوری دنیا کا کفر اسلام سے ڈر کرتا تھا. ایک وہ وقت تھا عمر ننگے پیر کھڑا ہو جاتا, بیت المقدس کی چابیاں سر جھکا کے اس کے حوالے کر دی جاتی تھی. آج میرے عزیزو 22 سے 24 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے. میرے عزیزو اس ملک کے اندر جان بچانا مشکل ہو گیا, یہ ملک بچانا مشکل ہو رہا, اس ملک کی خوشحالی کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. اللہ افواج پاکستان کو ہمت اور حوصلہ دے, مالک کائنات آرمی چیف صاحب کی حفاظت فرمائے. لیکن آرمی چیف صاحب اللہ نے آپ کو 2 نسبتیں عطا فرمائی ہیں, ایک آپ حافظ بھی ہو, ایک قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, دوسرا آپ سید بھی ہو. خدا را اپنے اقتدار میں اپنی فوجی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ تیری وردی کی وجہ سے ختم نبوت کی پگڑی پہ دھبا لگ جائے. 45,000 افراد فلسطین میں آج تک شہید ہو گئے. کون ہے ان کا والی وارث؟ لاشوں کے ڈھیر پر, کنبے کے ڈھیر پر دادا رو رہا تھا, انگلی اٹھا کے میتوں کی طرف کفن میں لپٹے ہوئے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا دنیا سے مسلمانوں سے ہمارا کوئی گلہ نہیں. قیامت کے دن فاطمہ کا بابا, حسین کا نانا, جب تم ملک کے سامنے جاؤ تو رو کے دکھا دینا ہم خون میں نہاتے رہے, بارود کی بچھاڑ ہمارے پر ہوتی رہی, تیری امت کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آیا ہے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگے لگ گئی گھر کے چراغ سے. رب اکبر کی قسم پاکستان کی سرزمین پر جب کلمہ طیبہ کی پامالی ہوتی ہوگی, وہ 1947 میں جنہوں نے پاکستان آتے وقت ہجرت کی اور ان کو کلاڑوں سے, تلواروں سے, اور ان کو میرے عزیزوں چھریوں سے جو ان کو زخمی کیا, ان کے ہاتھ پیر کانٹے, خدا کی قسم یہ قیامت کے دن پوچھیں گے اے لوگو ہمیں تو قبر کی جگہ بھی کوئی نہ ملی, تم نے اتنا بڑا پاکستان تمہیں ملا, ہم نے بغیر قبر کے خدا کو کامیاب ہو کر دکھایا, تم اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ناکام ہو کے کیسے آئے ہو؟ ہماری امی بتایا کرے تھی تمہارا نانا مجھے بوری میں بند کر کے لے کے آیا تھا. جاؤ اپنے بڑوں سے پوچھو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے تمہیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑے تھے. جاؤ قائد اعظم کی قبر پہ جا کے پوچھو تُنے پاکستان کس لیے بنایا تھا. کہا گیا علامہ اقبال تیرا خواب اس ملک کے اندر قرآن کی توہین ہو, مسجدوں کی توہین ہو, اس ملک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے دندناتے پھریں تو لعنت ایسی زندگی پر. بجائے میدان محشر میں مکالہ ہو, آج ہی مکالہ ہو جاوے. یہ اتنی دیدہ دلیری سے میں بیان کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے میرا نتیجہ کیا ہے. دعا کرو اللہ تمہارے بڑوں کی, تمہارے چھوٹوں کی اور تمہاری حفاظت فرماوے, ورنہ بہت نازک دور ہے.